السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو واقعہ بیان کروں گی وہ واقعہ ہے واقعہ معراج، کہ معراج کی رات کیا ہوا تھا، کیا واقعہ تھا معراج کا۔ ان قتادہ عن انس بن مالک ان مالک بن صعصعہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلة اسری به قال بینما انا فی الحتیم۔ یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کے حوالے سے بیان کیا۔ میں اس رات میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا۔ بعض موقع پر آپ نے حجر میں لیٹنے کا ذکر فرمایا۔ اچانک ایک آنے والا فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے میرے جسم کے یہاں سے یہاں تک کے حصے کو چاک کیا۔ راوی کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد گردن سے گڑھے سے زیر ناف بالوں تک کا پورا حصہ تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فرشتے نے اس طرح میرا سینہ چاک کر کے میرے دل کو نکالا۔ اس کے بعد میرے سینے یعنی میرے سامنے جو ہے سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں میرے دل کو دھویا گیا۔ پھر دل میں اللہ کی عظمت، محبت، علم و ایمان کی دولت بھری گئی۔ پھر دل کو سینے میں اس کی جگہ رکھ دیا گیا۔ ایک روایت میں الفاظ ہے کہ پھر میرے پیٹ کے اندر کی تمام چیزیں یا دل جگہ کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ پھر اس میں ایمان اور حکمت بھرا گیا۔ اس کے بعد سواری کا ایک جانور لایا گیا جو کھچر سے نیچا اور گدھے سے اونچا تھا۔ یہ جانور سفید رنگ کا تھا۔ اس کا نام براق تھا۔ اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ پھر مجھے اس پر سوار کیا گیا۔ جبرائیل امین مجھے لے کے چلے یہاں تک کہ میں آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر پہنچا۔ جبرائیل امین نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو دربان فرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد سوال کیا گیا کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا یا از خود وہ آئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا بلائے ہوئے آئے ہیں۔ تب ان فرشتوں نے کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں، آنے والوں کو آنا مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ جب میں آسمان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام میرے سامنے کھڑے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے باپ یعنی جد اعلیٰ آدم ہیں، ان کو سلام کرو۔ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ فرمایا میں نیک بخت بیٹے اور پیغمبر صالح کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر اور اوپر دوسرے آسمان پر آئے۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ ان کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تب دربان فرشتوں نے کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ جب میں آسمان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں جو ایک دوسرے کے خالازاد بھائی تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ ہے اور یہ عیسیٰ ہے، ان کو سلام کرو۔ میں نے دونوں کو سلام کیا۔ دونوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ کہا نیک بخت بھائی اور پیغمبر صالح کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو اور لے کر اوپر چڑھے، تیسرے آسمان پر آئے۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ ان کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب ان فرشتوں نے کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ جب میں تیسرے آسمان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہے، ان کو سلام کرو۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا میں نیک بخت بھائی اور پیغمبر صالح کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد
جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر اوپر چلے، چوتھے آسمان پر آئے۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ ان کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب ان فرشتوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ جب میں چوتھے آسمان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، حضرت ادریس علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس ہے، ان کو سلام کرو۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا میں نیک بخت بھائی اور پیغمبر صالح کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر اور اوپر چلے، یعنی پانچویں آسمان پر آئے۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر سوال کیا کہ ان کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا، یعنی ان کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب ان فرشتوں نے کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ جب میں نے پانچویں آسمان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون ہے، ان کو سلام کرو۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا میں نیک بخت بھائی اور پیغمبر صالح کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر اوپر چلے، چھٹے آسمان پر آئے۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر سوال کیا گیا ان کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب ان فرشتوں نے کہا ہم محمد کو خوش آمدید کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ جب میں چھٹے آسمان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے سامنے کھڑے ہیں۔ جبرائیل امین نے کہا یہ موسیٰ ہیں، ان کو سلام کرو۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا میں نیک بخت بھائی اور پیغمبر صالح کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے اور لگے۔ پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک نوجوان جس کو میرے بعد رسول بنا کر دنیا میں بھیجا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے کہیں زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ بہرحال اس چھٹے آسمان سے گزر کر جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر اوپر چلے تو ساتویں آسمان پر آئے۔ انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر سوال کیا گیا ان کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب ان فرشتوں نے کہا ہم محمد کو خوش آمدید کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ جب میں ساتویں آسمان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے سامنے کھڑے ہیں۔ جبرائیل امین نے کہا یہ تمہارے باپ مور سے اعلیٰ ابراہیم ہے، ان کو سلام کرو۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا میں نیک بخت بیٹے اور پیغمبر صالح کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد مجھ کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پھل یعنی بیر جو ہے مقام حجر کے بڑے بڑے مٹکوں کے برابر تھے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے۔ جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچ کر کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ میں نے وہاں 4 نہریں بھی دیکھے، 2 نہریں تو باطن کی تھی اور 2 نہریں ظاہر کی تھی۔ پوچھا جبرائیل امین یہ 2 طرح کی نہریں کیسی ہیں؟ جبرائیل امین نے بتایا یہ باطن کی 2 نہریں جنت کی ہیں اور ظاہر کی 2 نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر مجھ کو بیت المعمور دکھلایا گیا۔ اس کے بعد ایک پیالہ شراب کا اور ایک پیالہ دودھ کا، ایک پیالہ شہد کا میرے سامنے لایا گیا۔ مجھے اختیار دیا گیا کہ ان تینوں میں سے جس چیز کا پیالہ پسند ہو لے لو۔ چنانچہ میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ جبرائیل امین نے یہ دیکھ کر کہ میں نے دودھ کے پیالے کو اختیار کیا ہے کہا دودھ فطرت ہے، یعنی تم اور تمہاری امت کے لوگ اسی فطرت پر قائم اور عامل رہیں گے۔ جہاں تک شراب کا معاملہ ہے تو وہ ام الخبائث ہے، یعنی شر و فساد کی جڑ ہے۔ اس کے بعد وہ مقام آیا کہ جہاں مجھ پر 1 دن اور 1 رات کی 50 نمازیں فرض کی گئی۔ جب جو ہے علی کا میرا سفر تمام ہوا، درگاہ رب العزت سے میں واپس ہوا تو 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کے پاس آیا، ان سے رخصت ہونے لگا۔ انہوں نے پوچھا تمہیں کس عبادت کا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ ہر شب و روز میں 50 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر کہا تمہاری امت نسبتاً کمزور اور قوی رکھنے کے سبب یا کسل اور سستی کے سبب
رات دن میں 50 نمازیں ادا نہیں کر سکتے۔ قسم میں تم سے پہلے لوگوں کو آزما چکا ہوں۔ عبادت خداوندی کے راستے میں مشقت و تعب برداشت کرنا ان کی طبیعتوں پر کس قدر بھار تھا۔ بنی اسرائیل کی اصلاح اور درستی کی سخت ترین کوشش کر چکا ہوں، لیکن وہ اصلاح پذیر نہ ہوئے۔ باوجود یہ کہ ان کی قوت تمہاری امت کے لوگوں سے زیادہ مضبوط ہے، پھر تمہاری امت کے لوگ اتنی زیادہ نمازوں کی مشقت کیسے برداشت کر سکیں گے؟ لہٰذا تم اپنے پروردگار کے پاس واپس جاؤ، اپنی امت کے حق میں تخفیف اور آسانی کی درخواست کرو۔ چنانچہ میں اپنے پروردگار کی درگاہ میں دوبارہ حاضر ہوا۔ میرے پروردگار نے درگاہ میں عرض کرنے پر 10 نمازیں کم کر دی گئی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ 10 نمازیں جو ہے کم کر کے 40 نمازیں رہنے دی گئی ہے، لیکن انہوں نے پھر وہی کہا جو پہلے کہا تھا، میں پہلے لوگوں کو آزما چکا ہوں، تمہاری امت کے لوگ 40 نمازیں نہیں ادا کر سکیں گے۔ پھر میں دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں گیا، چنانچہ میں پھر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا، 40 میں سے 10 نمازیں کم کر دی گئی۔ پھر موسیٰ کے پاس آیا، انہوں نے پھر وہی کہا جو پہلے کہا تھا، چنانچہ میں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا، پھر 30 میں سے 10 نمازیں کم کر دی گئی۔ پھر موسیٰ کے پاس آیا، انہوں نے پھر وہی کلام کہے، چنانچہ میں پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پھر 5 نمازیں جو ہے کم کر دی گئی۔ مجھ کو ہر شب و روز میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، اب تمہیں کیا حکم ملا ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ اب مجھے رات اور دن میں صرف 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ تمہاری امت کے اکثر لوگ پوری پابندی اور تسلسل کے ساتھ دن رات میں 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں تم سے پہلے لوگوں کو آزما چکا ہوں، بنی اسرائیل کی اصلاح اور درستگی کی سخت کوشش کر کے دیکھ چکا ہوں۔ وہ تو اس سے بھی کہیں کم عبادت خداوندی میں عامل نہیں رہ سکے۔ لہٰذا تم پھر پروردگار کے پاس جاؤ، اپنی امت کے لیے 5 نمازوں میں بھی تخفیف کی درخواست کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یعنی میں نے موسیٰ سے کہا، میں بار بار اپنے پروردگار سے تخفیف کی درخواست کر چکا ہوں، مجھ کو شرم آتی ہے، اگرچہ امت کی طرف سے 5 نمازوں کی بھی پابندی نہ ہو سکنے کا گمان ہے، مگر مزید تخفیف کی درخواست کرنا اب میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں اپنے پروردگار کے اس حکم کو برضائے رغبت قبول کرتا ہوں، اپنا اور اپنی امت کا معاملہ اس کے سپرد کرتا ہوں۔ اپنی توفیق و امداد سے امت کے لوگوں کو ان 5 نمازوں کی ادائیگی کا پابند بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گفتگو کے بعد جب میں وہاں سے رخصت ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندائے غیبی آئی۔ میں نے پہلے تو اپنے فرض کو جاری کیا، پھر اپنے پیارے رسولوں کے تفعیل میں اپنے بندوں کے حق میں تخفیف کر دی۔ مطلب یہ کہ اب میرے بندوں کو نمازیں تو 5 ہی پڑھنی پڑیں گی، لیکن اس کا ثواب جو ہے 50 نمازوں کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں 5 نمازوں کا پکا سچا نمازی بنائے اور اس حدیث کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔